یہ کہاں آ گئے ہم نہ تنویر، مرحا۔ عثمان نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ نظر کے سامنے وسیع پیمانے پر پھیلی عمارت دکھائی دینے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس عمارت کے 11 فلور تھے۔ 1 سال بعد وہ پھر اسی جگہ پر آ کھڑی ہوئی تھی جہاں اس نے واپس نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ تو آج پھر تمہاری گھٹیا شکل کا دیدار ہوگا، اس نے کراہتے ہوئے سرد آہ بھری۔ گرے کلر کا سمپل شرٹ ٹراؤزر پہنے، چہرے کے گرد گرے کلر کا ہی حجاب اوڑھے، ہلکا پھلکا سا میک اپ کیے وہ جاذب نظر لگ رہی تھی۔ اس کے عقب میں سہیل اور صبا کھڑے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ عثمان گاڑی پارک کر کے واپس آ چکے تھے۔ کنفیوز تو نہیں ہو؟ وہ اس کی بائیں جانب آ کے رکے تھے۔ بالکل بھی نہیں، وہ انہیں دیکھے بغیر پر اعتماد سی کہتی قدم اٹھانے لگی۔ ریسیپشن پر آ کر وہ سب رک گئے۔ سی ای او منسٹر شہریار صدیقی سے ملنا ہے، ہماری میٹنگ ہے ان کے ساتھ، انہوں نے مطلع کرتے ہوئے کارڈ ریسیپشنسٹ کی جانب بڑھایا۔ اس نے سر ہلا کر ریسیور کان سے لگایا اور مدھم آواز میں بات کرنے لگی۔ سر آ جائیں آپ، ایک دھان پان سی لڑکی ان کے پاس آتی بولنے لگی۔ مرحا نے اسے پہچان لیا، گزشتہ سال بھی وہی شہریار کی سیکرٹری تھی۔ وہ آنکھیں گھماتی اس کے عقب میں چل دی۔ آدھے گھنٹے کے طویل انتظار میں مرحا نے شاید 60 بار بائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھا تھا اور پھر عثمان کو، جن کے اصرار پر وہ آج یہاں بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کسی بزی روح سے پہلے ایک تیز پرفیوم کی آمد ہوئی جو اندر بیٹھے افراد نہ چاہتے ہوئے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ وہ 6 فٹ کا مالک تھا، کشادہ سینہ، چوڑے شانے، اس کی شخصیت کو مرعوب بنانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ نیلے رنگ کا 3 پیس پہنے، بائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی کو زینت بنائے، سیاہ بالوں کو جیل لگا کر نفاست سے سیٹ کیے، صاف چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اس لمبی میز کی سربراہی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس کے عقب میں 4 سے 5 افراد بھی داخل ہوئے جن میں 2 خواتین اور 3 مرد شامل تھے۔ وہ بھی آ کر کرسیوں پر برائے جمان ہو چکے تھے۔ شہریار نے ایک اچٹتی نگاہ مرحا اور اس کے ہمراہ آئے باقی افراد پر ڈالی جو اسے دیکھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کے اشارے کرنے پر وہ پھر سے اپنی نشستوں پر برائے جمان ہو گئے۔ مرحا کے چہرے نے اسے 1 سال پیچھے جا کھڑا کیا تھا۔ مر جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ دوبارہ کام کرنے نہیں آؤں گی، دور کہیں خلا سے اسے مرحا کی آواز آتی سنائی دی۔ وہ طنزیہ مسکراتا آگے ہونے لگا۔ جی عثمان رضی، کیوں یہ پروجیکٹ ہم آپ کو دیں؟ میٹنگ روم میں جو ساں ساں کرتی خاموشی تھی اسے شہریار کی بلند آواز نے توڑ کر ختم کر دیا۔ عثمان نے مرحا کو اشارہ کر دیا جو اپنی نشست سے کھڑی ہوتی پروجیکٹ کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی، جلانے والی مسکراہٹ جو مقابل کو اندر تک خاک کر دے۔ وہ اسے سننا چاہتا تھا، اس لیے دلچسپی اور توجہ سے اسے دیکھنے لگا جو اب اپنا تعارف کروا رہی تھی، جبکہ تعارف کی حاجت اسے درکار نہیں تھی۔ مرحا بھی بخوبی واقف تھی اس بات سے، مگر بزنس کرنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں جنہیں خوش اسلوبی سے نبھانا لازم ہوتا ہے، جن سے وہ بخوبی واقفیت رکھتی تھی، کیونکہ یہی اطوار آپ کی شہرت بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ وہ گلاس اٹھائے کسی آندھی طوفان کی مانند کچن سے باہر نکلی اور باہر سے گزرتے اس ذی روح سے ٹکرا گئی جو گھنٹہ بھر کی تیاری کے بعد ریڈی ہوا تھا۔ پانی احمر کے کوٹ اور پینٹ پر جا گرا۔ پہلے تو اس کا منہ حیرت کی شدت سے کھل گیا، مگر اگلے ہی لمحے یہ تاثر بدل کے غیظ میں سمٹ گئے۔ اندھی ہو تم، وہ کسی زخمی شیر کی مانند اس پر دھاڑا۔ اشال کا حلق تک خشک ہو گیا۔ اس نے اپنے دفاع کی خاطر 2 الٹے قدم اٹھائے۔ نہیں، میں اندھی تو نہیں ہوں، اس نے مسکرانا چاہا مگر اس کی خون خوار نظروں کے سبب چاہ کر بھی مسکرا نہ سکی۔ مجھے میٹنگ کے لیے جانا تھا اور تم نے، کس بات کی جلدی تھی تمہیں؟ گاڑی چھوٹ رہی تھی تمہاری۔ وہ خطرناک تیور لیے آگے بڑھا تو وہ بھی پیچھے ہونے لگی۔ اس سے کچھ بیر نہیں تھا، ایک چماڑ بھی دے مارتا۔ وہ دادو کو دوائی کھانی تھی۔
کمرے میں ٹھنڈا پانی تھا، اس لیے میں تازہ پانی کچن سے لینے آ گئی۔ اسے تو مانو کسی نے سولی پر لٹکا رکھا تھا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ تو آنکھیں کچن میں رکھ آئی تھی پھر، یا کل کام نہیں کرتی کہ باہر کسی سے ٹکرا جاؤ گی؟ اس کا غصہ جوں کا توں برقرار تھا۔ نہیں، آنکھیں میرے منہ پر ہی لگی ہیں سر، بس مجھے الہام نہیں ہوا کہ آپ عین اسی لمحے باہر نمودار ہو جائیں گے۔ وہ بے چارگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ دل میں جی بھر کر اسے کوس رہی تھی۔ پتہ نہیں دادو کو تم جیسی کم عقل ہی ملی تھی اتنی بڑی دنیا میں۔ وہ خائف سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کی میٹنگ ہے نا؟ اس کا مقصد اسے منظر سے ہٹانا تھا۔ تمہارے باعث تاخیر ہو جائے گی مجھے اب۔ وہ ہنکار بھر کر پلٹ گیا۔ یہ جو گلاس ٹوٹا ہے اس کا نہیں پتہ انہیں بس اپنے تاخیر ہونے کا غم ہے۔ وہ تعصب سے فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ دادو منتظر ہوں گی میری؟ وہ سر پر ہاتھ مارتی الٹے پیر واپس پلٹ گئی۔ یہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ابال رہی تھی پانی کو؟ وہ خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں دادو، آپ کو کیا بتاؤں، راستے میں دھماکہ ہو گیا۔ وہ منہ بناتی نیچے فرش کو دیکھنے لگی۔ اللہ خیر کرے، کون سا دھماکہ؟ وہ سنجیدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ کچن سے نکلتے ہوئے سر سے ٹکرا گئی۔ جو انہوں نے میری کلاس لی وہ تو بس رو دینے کی تھی۔ تم آنکھیں کھلی کیوں نہیں رکھتی؟ واقف ہو نا اس کے سخت مزاج سے؟ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ باہر کھڑے ہیں تو وہیں ایلفی لگا دیتی اپنے پیروں کو، ایک انچ نہ ہلتی۔ اسے اب رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اچھا چلو دل پر مت لو تم۔ انہوں نے اس کی پشت پر تھپکی دی۔ آپ کہتی ہیں تو نہیں لیتی دل پر۔ اس نے کہہ تو دیا مگر چوٹ اس کے دل پر ہی لگی تھی، احمر کے غصے کی، مگر چونکہ پہلی بار نہیں تھا اس لیے سہہ گئی معمول کے مطابق۔ یہ پروجیکٹ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ مرحا کو کرسی پر بیٹھے دیکھ وہ گویا ہوا۔ اس نے ایک نگاہ شہریار پر ڈالی جس نے اتنی جلدی فیصلہ لے لیا تھا، سبب سے وہ خود بھی واقف تھی۔ ڈسمس، وہ ہاتھ اٹھا کر بولا تو سب کھڑے ہونے لگے۔ سمیٹو چیزیں اپنی۔ عثمان مسکراتے ہوئے صبا کی جانب گھوم گئے جو لیپ ٹاپ بند کر رہی تھی۔ مس مرحا، آپ سے مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ جو ان پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھا انہیں کھڑے ہوتے دیکھ تیزی سے بول اٹھا۔ مرحا نے سر اس بات میں ہلا کر عثمان کو تسلی دی۔ اگلے چند لمحوں میں صرف وہی دو افراد میٹنگ روم میں رہ گئے۔ وہ سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی، نگاہیں ہنوز شہریار پر تھیں۔ میرا خیال ہے کسی نے کہا تھا وہ میرے ساتھ کام کرنے کا متحمل نہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں چلتا ہوا اس کے مقابل آ رکا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال رکھے تھے۔ بلا کا اداکار تھا وہ۔ مرحا کا دل چاہ رہا تھا اسے داد دینے کو، مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ کیا الفاظ تھے تمہارے؟ وہ منہ پر انگلی رکھتا سوچنے لگا۔ اچھے سے یاد ہے مجھے مسٹر شہریار صدیقی، وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی چبا چبا کر بولی۔ تو پھر یہاں کا راستہ کیسے بھول گئی؟ یا مر کر آئی ہو یہاں؟ وہ اس کی کیفیت سے محظوظ ہوتا مسکرانے لگا۔ وہ لب بھینچ کر بائیں جانب دیکھنے لگی۔ اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے کرنے کا یہ اس کا مخصوص طریقہ تھا۔ مس مرحا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے۔ وہ گردن بائیں جانب موڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراہٹ اسے چڑھا رہی تھی۔ جی بھول کر آئی ہوں۔ آپ نے اگر کوئی کام کے متعلق بات کرنی ہے تو بتائیں۔ اس کے اعتماد میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ شہریار کو اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شدید گراں گزرا تھا۔ کل صبح 9 بجے آ جانا، کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ وہ باقی کا حساب بات پر چھوڑتا پیچھے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ دے پاؤ گی؟ اس نے پلٹ کر دونوں ابرو اچکائی۔ اس نے ذو معنی گفتگو وہ بخوبی سمجھتی تھی، مگر ایسے ظاہر کرنے لگی مبادا نہ سمجھ ہو۔ کیا چاہیے آپ کو؟ بتا دیں، میں صبح لے آؤں گی ساتھ۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی اسے دیکھنے لگی۔ ابھی نہیں چاہیے، وقت آنے پر لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے پلٹ گیا۔ اوکے، خدا حافظ سر۔ وہ تحمل سے کہتی ایک لمحے میں دروازے تک کا فاصلہ طے کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بار تمہارے ساتھ کام کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ میرے پاس بہت سے سرپرائز ہیں تمہارے لیے۔
وہ اپنی سوچ پر مسکراتا میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ صرف آپ کے اصرار پر میں اس شخص کے ساتھ دوبارہ کام کرنے پر آمادہ ہوئی ہوں، وہ تھکے تھکے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتی ہوئی بولی۔ میں واقف ہوں بزنس کے لوگوں سے کوئی غیر اخلاقی حرکت تو نہیں کرے گا شہریار، اتنا یقین ہے مجھے، بس تھوڑا برداشت کرنا تم یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھتے ڈرائیو کر رہے تھے۔ جی جانتی ہوں اس لیے چلی گئی ورنہ اس گھٹیا شخص کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی میں۔ چہرے پر ناگواری احاطہ کیے ہوئے تھی۔ بس کچھ وقت کی بات ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہا۔ جی کچھ وقت کی، وہ بیزاری سے کہتی آنکھیں بند کرنے لگی۔ گھر پہنچنے پر ایک طوفان ان کا منتظر تھا۔ حماد آخر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ کھا کر حرام کر رہے ہو؟ نصرت کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ یقیناً سب نیچے ہی موجود تھے، تبھی انہیں گراج میں ہی آواز سنائی دینے لگی۔ مرحا عثمان کو دیکھتی تیزی سے آگے بڑھی۔ چچی آپ اس زمر سے کیوں نہیں پوچھتی جو میسنی بن کر کھڑی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمر کا حشر کر دیتا جس کے باعث اس کی عزت افزائی ہو رہی تھی۔ اس سے پوچھ چکی ہوں میں، تمہارے علاوہ وہ کوئی ابھی گھر آیا نہیں تو بتاؤ مجھے وہ لیگ کس نے کھائی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے محلے کی لڑاکا عورتوں کی مانند اسے گھورنے لگی۔ مرحا آپی شکر ہے آپ آ گئیں، وہ جو صورتحال سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی۔ حماد کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ جواباً مسکرانے لگی۔ کیا ہوا نصرت؟ عثمان اندر آتے باری باری سب کو دیکھنے لگے۔ یہ حماد سے پوچھیں، آپ کے لیے میں نے مرغی کی ران رکھی تھی اور یہ کمبخت چوری چھپے کھا گیا اور اب مکر رہا ہے۔ وہ کبھی حماد کو دیکھتیں تو کبھی عثمان کو۔ یہ بھلا کوئی بات ہے جھگڑنے والی؟ وہ تعجب سے دونوں افراد کو دیکھنے لگے۔ مرحا کے تاثرات بھی عثمان سے مماثلت رکھتے تھے۔ آپ لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں، اس لیے انہیں یوں دیکھا گویا زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں بحث کرنے کو۔ ہاں تو اگر یہ کھا ہی گیا ہے تو ماننے میں کیا قباحت ہے اسے؟ وہ ابھی تک اپنی بات پر قائم تھی۔ قسم لے لیں آپی جو میں نے لیگ کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ حماد کی گویا جان پر بنی ہوئی تھی۔ توبہ توبہ کیسے مکر رہا ہے یہ لڑکا؟ وہ شست سی کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ آپی جب میں نے کھائی ہی نہیں میں کیوں اس الزام کو سچا ثابت کروں؟ یہ جو بیچ میں کھڑی ہے منہ میں بادام رکھ کے، اس کے کام ہے یہ؟ میں تو ابھی روٹی کھائی ہی نہیں۔ اس کی بات سننے والی آئی تھی تو اسے بھی موقع مل گیا اپنی صفائی میں بولنے کا۔ میں کیوں کھانے لگی جب مجھے معلوم ہے امی یا تایا ابو کے لیے رکھتی ہیں لیگ والی بوٹی؟ آخر زمر نے بھی منہ کھول ہی لیا۔ اچھا چلو کھا لی جس نے بھی کھائی۔ عثمان نے رولا مکانا چاہا تو چاہے منہ سے اعتراف نہیں کرے حماد، مگر مجھے معلوم ہے یہ تیرا ہی کام ہے۔ نصرت کی تنقیدی نگاہیں اس پر تھیں۔ اپنی بیٹی سے پوچھیں جو کچن میں بلی بن کر بیٹھی تھی، وہ بھی کہاں خاموشی سے برداشت کرنے والا تھا۔ اچھا ابو کا مسئلہ ہے نا، آپ انہیں دوسری بوٹی دے دیں۔ مرحا ان کی بلند آوازوں سے زچ ہو کر بولی۔ بھائی صاحب کو سینے والا گوشت پسند نہیں۔ نصرت نے منہ بنایا۔ تو پھر سینے والا منگواتی کیوں ہو؟ عثمان آنکھوں میں حیرت لیے انہیں دیکھنے لگے۔ سینے والے گوشت میں 4 بوٹیاں تو آ جاتی ہیں، لیگ والے میں تو خالی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں، اس میں کم از کم بوٹی تو ہوتی ہے، اس لیے سینے والا منگواتی ہوں۔ مرحا نے یوں سانس خارج کیا جیسے بول رہی ہو یا اللہ مجھے صبر دے۔ اچھا میری بوٹی آپ ابو کو دے دیں، میں خالی شوربے سے روٹی کھا لوں گی۔ مرحا کا لہجہ ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ اگر کوئی غور کرتا تو آپ کیوں خالی شوربے کے ساتھ روٹی کھائیں گی؟ صبح سے آفس میں کام کر رہی ہیں، میری بوٹی مرحا آپی کو دے دیں، میں ایسے ہی کھا لوں گا۔ وہ اپنی بڑی بہن کو اپنی ذات پر بھی فوقیت دیتا تھا۔ بس مسئلہ ختم، اب کھانا گرم کریں۔ اس سے قبل کہ نصرت کوئی اور کیڑا نکالتی اس موضوع سے، مرحا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے خاموش کر دیا۔ جسم تھکاوٹ سے چور تھا اور گھر کا یہ شور و غل سے بھرپور تنازع اس کے اعصاب کو مزید تھکا رہا تھا۔ سر کے درد کی انگلیاں کن پٹی سے ہو کر گردن تک پہنچ رہی تھیں اور اگر وہ مزید کچھ دیر یہاں کھڑی رہتی تو متوقع تھا کہ پورے جسم تک پھیل جاتا یہ درد۔ چلیں امی سالن گرم کریں۔ زمر حماد کو گھورتی سامنے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔
صبح میں آپ کو پیسے دوں گی، آپ دوبارہ گوشت پکا لینا اور اب سینے والا مت منگوائیے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی تنبیہ کرنے لگی۔ صبح تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، جب میں نے مانگے۔ سمر چونک اٹھی۔ میرے بیگ میں صرف ضرورت کے کچھ پیسے پڑے ہیں جو کام کے لیے رکھے ہیں، اب اس میں سے دوں گی کیونکہ یہ مسئلہ غمگین ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے چبا چبا کر کہتے سمر کو گھورا۔ اچھا اچھا، وہ منہ بناتی تیزی سے اوپر چلی گئی۔ آپ بھی فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی چائے بناتا ہوں۔ حماد نے مسکراتے ہوئے پیشکش کی۔ اوکے تھینک یو۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جی سر۔ وہ دروازہ بند کرتی اندر آئی۔ عثمان رضی کی کمپنی کی ساری معلومات چاہئیں مجھے۔ کیسے حالات چل رہے ہیں، کتنے لاس میں ہیں، کتنے پرافٹ میں۔ وہ چیئر گھما کر بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں کل تک آپ کو رپورٹ کر دوں گی۔ اس نے سر کو خم دیا اور دھیان سے کچھ مس نہ ہو وہ فون پر انگلی چلاتا اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اوکے سر، وہ کہہ کر وہیں سے پلٹ گئی۔ آخر کون سی چیز تمہیں واپس یہاں کھینچ کر لائی ہے، وہ متجس سا کہتا فون کی اسکرین کو بند کرنے لگا۔ اس فون کی اسکرین بند کریں تو سائز آدھا ہو جاتا ہے، اسکرین اندر چلی جاتی ہے۔ اس 4 انچ کے آدھے حصے پر اوپر والے کونے میں ٹائم لکھا نظر آ رہا تھا، ساتھ ہی ایک مسڈ کال کا پیغام تھا۔ علینا، مجھے گزشتہ سال والی فائل لا کر دو، عثمان رضی کو جو پروجیکٹ دیا گیا تھا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ ہاں وہی فائل لے کر آؤ، اس نے کہتے ہوئے ریسیور واپس رکھ دیا۔ نہ جانے ایسا کیا ہے تمہارے چہرے میں، ایسی کون سی مقناطیسی کشش ہے جو مجھے تمہاری جانب کھینچتی ہے اور اتنی شدت سے کہ میں بے بس سا ہو جاتا ہوں۔ وہ اپنی الجھن ظاہر کرتا سامنے دروازے کو دیکھنے لگا، مگر اس بار وہ کمینگی سے مسکرایا۔ اس بار شہریار صدیقی اس کشش کو مایوس نہیں کرے گا۔ مرحا عثمان، اس بار اس تجسس کو اختتام پذیر کرنا لازم ہے۔ وہ اس سے ہم کلام تھا جس کی موجودگی کا اس کے آفس میں نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین کھول لی۔ ابراہیم، اب سو جاؤ نا، میں نے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھی التجا کر رہی تھی۔ مجھے پہلے آئس کریم کھانی ہے، بابا کو بول کر آئیں۔ وہ 6 سال کا بچہ اپنے باپ کی مانند روب جھاڑ رہا تھا۔ تمہارے بابا نے اس وقت میری آئس کریم بنا دینی ہے، اس لیے اگر چاہتے ہو کل صبح میں انسان بن کر تمہارے سامنے آؤں تو سو جاؤ۔ اس نے گھور کر دیکھنا چاہا مبادا کوئی نفع ہوتا ہے یا نہیں۔ احمر کا سوچ کر ہی وہ بدمزہ ہو گئی۔ اشال کٹی، وہ جو اس کی 1000 کوششوں کے بعد لیٹا تھا بیڈ پر، کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ٹائم بھی تو دیکھو ابراہیم، میری امی نے مجھے گھر میں گھسنے نہیں دینا۔ وہ وال کلاک کو دیکھتی منہ بسورنے لگی، جہاں رات کے 9 بج رہے تھے۔ پھر یہیں سو جانا ہمارے گھر میں، وہ چہک کر کہتا چھلانگ لگا کر بیڈ سے اترا اور آن کی آن میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ اشال کا منہ کھل گیا۔ 2 گھنٹے لگا کر اسے کمرے میں لائی تھی اور وہ پھر بھاگ گیا، وہ کوفت سے کہتی کمرے سے باہر نکلی۔ ابراہیم زینے چڑھ رہا تھا، جس کا مطلب تھا اس کا رخ احمر کے کمرے کی جانب ہے۔ ابراہیم نہیں، وہ ہونک زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے پکارنے پر وہ پلٹا، مگر اگلے لمحے تقریباً بھاگتا ہوا اوپر چلا گیا۔ آج میری خیر نہیں احمر، سر نے جوتے مارنے ہیں مجھے، اتنی لیٹ۔ ابراہیم کمرے سے نکل گیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی تیز تیز زینے چڑھنے لگی۔ بابا، مجھے آئس کریم کھانی ہے، اشال نہیں لا کے دے رہی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتا خفا خفا سا بولا تو احمر نے اس کی آواز پر کتاب سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ احمر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ ہانپتی ہوئی دروازے میں نمودار ہوئی، تنفس پھولا ہوا تھا۔ سلیپرز کہاں ہیں ابراہیم کے؟ وہ چبا کر کہتا اشال کے سامنے آ گیا۔ چپل وہ بھاگ کر آ گیا، یہاں میں کیسے پہناتی؟ ایک اور ٹینشن اس کے سر پر آ گئی۔ وہ مظلومیت سے احمر کو دیکھتی، پھر ابراہیم کے ننگے پاؤں دیکھنے لگی۔ دوربین فٹ ہے اس بندے کی آنکھوں میں، مجھے تو نیچے سے نظر نہیں آیا۔ اسے ایک لمحے میں معلوم ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں کس اٹھی۔ سلیپرز، اس نے دانت پیستے ہوئے تصحیح کی۔ ہاں جی سلیپر، میں تو روک رہی تھی ابراہیم کو، مگر بھاگ کر آ گئے یہاں۔ وہ سنبھل کر بولی۔ بابا، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس نے احمر کی آستینیں کھینچی۔ سویا کیوں نہیں ابھی تک ابراہیم؟ 8 بجے کا ٹائم دیا تھا میں نے، بھول گئی ہو تم؟ وہ آگے کو ہوتا ابراہیم کے باعث آواز کو حد الوسع آہستہ رکھتا ہوا بولا، البتہ نگاہیں سب واضح کر رہی تھیں
پوچھ لیں اس سے کتنی منتیں کی ہیں کہ سو جاؤ۔ اب میں نیند گھول کر تو نہیں پلا سکتی اسے، یا پھونک ماروں گی تو سو جائے گا فوراً۔ اسے وہ اس کے یوں ڈانٹنے پر برا مان گئی۔ تمہاری ڈیوٹی اسے وقت پر سلانا ہے۔ کیسے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں۔ ابراہیم جاؤ اپنے کمرے میں، صبح آپ کو آئس کریم مل جائے گی۔ وہ سرد لہجے میں اسے باور کراتا ابراہیم کی جانب گھوما۔ میں کوئی جادو کی چھڑی ہوں جو عین 8 بجے ہی اسے سلا دوں گی؟ اس نے سر جھکا کر منہ میں بڑبڑایا، مگر اس کی سماعت تک اس کی یہ مدھم سی آواز بھی رسائی حاصل کر گئی۔ پیسے کس چیز کے لیتی ہو؟ ٹائم پاس کرنے کے؟ نہیں ہوتا تو بتاؤ، آج ہی فارغ کر دیتا ہوں تمہیں۔ وہ تلملایا ہوا اس کی جانب گھوما۔ میں نے کب کہا ایسا؟ وہ ہونک زدہ سی اسے دیکھنے لگی جو پل بھر میں اسے فائر کرنے پر تل گیا تھا۔ بالکل میں جادو کی چھڑی ہوں، دیکھنا کیسے سلاتی اس کو۔ وہ ابراہیم کے بازو پکڑتی دانت نکالنے لگی۔ جاؤ اب۔ اس کے جھڑکنے پر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مل گئی اب آئس کریم؟ تمہیں منع کر رہی تھی نا میں، بس میری شامت بنوانی ہوتی تم نے۔ وہ خائف سی ابراہیم کو سنانے لگی۔ بابا غصے میں تھے۔ وہ منہ بناتا اپنی بازو آزاد کرواتا سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ میں سو رہا ہوں، جاؤ آپ گھر۔ وہ کمرے کے دروازے کو پکڑتے کھڑا تھا۔ اشارہ سمجھ چکی تھی یہ اس کی ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ تھا۔ صبح منا لوں گی تمہیں۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتی پلٹ گئی۔ وہ خفا خفا سا دروازہ بند کرنے لگا۔ ابھی 10 بجنے میں 15 منٹ تھے کہ وہ آفس میں داخل ہوئی۔ الینا شہریار کی سیکرٹری نے اسے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا۔ 10 منٹ بعد صبا اور سہیل بھی وہاں آ گئے۔ رات جو فائل بھیجی تھی میں نے اسے چیک کیا تھا۔ وہ سہیل کی جانب متوجہ تھی، چہرے پر سنجیدگی احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اس لمحے کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اندر کون سا طوفان برپا ہے۔ جی میں چیک کر لی تھی، اور جو چیزیں متغیر کرنے کو آپ نے بولا تھا وہ بھی کر دی تھیں۔ لیپ ٹاپ لایا ہوں میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ گڈ، ایک بار لوکیشن ڈیسائیڈ ہو جائے تو پھر اس پر کام شروع کریں گے، وہ سپاٹ انداز میں کہتی دروازے کو دیکھنے لگی جس کے پار حوالہ ساد دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر وہ بتا سکتی تھی کہ یہ شخص شہریار ہی ہے۔ میرے آفس میں بھیجو مرحا کو، وہ الینا سے کہتا وہیں سے پلٹ گیا۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور الینا کا چہرہ دکھائی دیا۔ آپ کو سر بلا رہے ہیں، وہ انگشت شہادت سے مرحا کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ شروع ہو گیا ڈرامہ اس کا۔ وہ مدھم آواز میں بڑبڑاتی کھڑی ہو گئی۔ دروازہ ناک کر کے وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جوں ہی اس کی جانب سے جواب آیا وہ اندر آ گئی۔ جی۔ وہ بازو لٹکائے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کے سعادت مندی سے کھڑی تھی۔ مجھے میل کرنی تھی، آپ نے ابھی تک نہیں ملی۔ اور اوپننگ کے لیے کیا پلان سوچا ہے آپ نے؟ وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتا اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ میل میں آپ کو ابھی جا کے کر دوں گی۔ اور اوپننگ کے لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کسی آرٹسٹ کو بلا لیں۔ لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج کل بہت پسند بھی کر رہے ہیں لوگ اس طرز کے شو کو۔ وہ نگاہیں ہنوزاً اس کے پتھریلے چہرے پر ٹکائے ہوئے تھیں۔ اگر اس نے بیٹھنے کو نہیں کہا تو وہ بھی نہیں بیٹھی۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں اس خیال کو۔ ویسے یہ ہماری ذہنی ہم آہنگی تو نہیں ہو سکتی، مگر پھر بھی۔ وہ نگاہیں گھماتا اسے دیکھنے لگا۔